کہ تمام غمزدہ لوگوں کی غم گساری کے لیے، تمام مستضعفین کی پریشانیوں کے حل کے لیے، تمام مظلومین کی حمایت غیبی اللہ کی جانب سے آنے کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین درود بھیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کو پروردگار سے طلب کیجیے گا۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پرخلوص صلوات۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پروردگار عالم کی ایک خاص صفت کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ کائنات کی تمام مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں اور اس تسبیح میں اس کی حمد بیان کر رہی ہیں۔ اس کی صفات کو بیان کرنے کے لیے صرف اور صرف انسانوں کو یا مخلوقات میں سے صرف اور صرف ایک خاص طبقے کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ تمام مخلوقات عالم اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمام مخلوقات عالم اس کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ شوشتری کے مطابق اس صفت میں سید الشہداء کو پروردگار عالم نے اپنے حکم سے اپنا مینیفیسٹ بنایا ہے اور اس کا مظہر بنایا ہے۔ اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں ذات سید الشہداء میں نظر آتی ہے اور سید الشہداء کا ذکر تمام مخلوقات عالم کر رہے ہیں۔ ایک اور صفت کہ جسے پروردگار عالم نے قرآن کو عطا کیا ہے، اس صفت کا ذکر قرآن حکیم فرقان مجید میں کیا گیا، اور اس صفت میں سید الشہداء کس طرح سے شریک ہیں، اس کو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت سی آیہ مجیدہ سورہ اسراء کی آیہ مجیدہ ہے کہ جس میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو کس لیے؟ شفا بنا کر اور رحمت بنا کر بلیورز کے لیے۔ اس میں کیور ہے، اس میں علاج ہے، اس میں ہیلنگ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے قرار دیا، اور ساتھ ساتھ اس میں بلیسنگ بھی موجود ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو سوائے نقصان کے، سوائے لاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایون وہ قرآن پڑھیں بھی تو ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین مشکل کشائے عالمین سید الوصیین علی ابن ابی طالب کا اس یہ کلام بہت ہی خوبصورت ہے۔ فَاسْتَشْفِعُوا مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لِوَائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ دَوَاءٌ مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ الْكُفْرُ وَالْغَيِّ وَالنِّفَاقِ۔ کہا قرآن حکیم فرقان مجید سے تم شفا مانگو اپنی بیماریوں کی، ہر قسم کی بیماری کی امیر المومنین واضح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کہا ہر قسم کی بیماری کا علاج اس کتاب میں موجود ہے، اس سے مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لِوَائِكُمْ، جو بھی بلائیں، پریشانیاں، مشکلات اور چیلنجز تمہاری زندگی میں آتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا،
اس سے مدد حاصل کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے. وہ کیا ہے؟ امام نے کہا وہ 3 ہیں: ایک کفر، ایک نفاق اور ایک منافقت. یہ 3 بیماریاں امام کے مطابق سب سے بڑی بیماریاں، اور ان تینوں بیماریوں کا علاج قرآن حکیم فرقان مجید سے بہتر اور کہیں پر موجود نہیں ہے. یہاں پر اب رک کر ایک میسج کو لیجئے گا. ہم جب بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے جسم کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں. امام نے جب کہا شفا لو تو امام نے جسم کی بیماری کی بات نہیں کی، امام نے روح کی بیماری کی بات کی. ایک شخص جو نان بلیور ہے، جو کافر ہے، جو ہپوکریٹ ہے، امام بتا رہے ہیں وہ بیمار ہے، اس کو علاج چاہیے، اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے. ہم اگر ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کی بیماریوں کو سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن روح کی بیماریوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. روح کی بیماریوں کو بیماری تصور نہیں کرتے ہیں. اور علماء برحق کہتے ہیں کہ جب تک انسان یہ نہ مان لے کہ وہ بیمار ہے، اس وقت تک اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے. بس یہاں پر اس کتاب کے اندر پھر امام نے مزید اس کی فضیلت کو بیان کیا. کہا کہ اس کے اندر الحدیث من الماضی، پاسٹ کے حوالے سے مطالب موجود ہیں، مستقبل کے حوالے سے مطالب موجود ہیں. اس کے اندر مستقبل میں کون سے واقعات ہوں گے اس کے حوالے سے پریڈکشن دی گئی ہے. بہرکیف اس آیہ مجیدہ پر اگر ہم غور کریں تو قرآن کیا واقعاً کیور لے کر آیا، شفا لے کر آیا؟ اور کیا میں نے اس سے کیور حاصل کی ہے، اس سے شفا حاصل کی؟ مجھے سمجھنا ہوگا. اس کا جو سب سے بڑا پروف ہے کہ قرآن حکیم شفا بن کر آیا، اگر آپ عرف جاہلیت کو دیکھیں، زمانہ جاہلیت کو دیکھیں تو لوگوں کی زندگیاں تباہ تھیں. ان کو نہ خاندان کے سسٹم کا پتہ تھا، ان کو نہ جینے کا سلیقہ آتا تھا، ان کے اندر بہت سارے مسائل تھے. لیکن قرآن کے آنے کے بعد وہ مسائل آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئے. اور وہی قوم جو پوری طرح سے دبتی چلی جا رہی تھی، وہی قوم جو مسلمان ہوتی ہے اور قرآن سے مدد لیتی ہے، تو وہی قوم فاتح خیبر بن جاتی ہے، فاتح حنین بن جاتی ہے، فاتح بدر بن جاتی ہے. یہ مدد ہے، یہ شفا ہے جو قرآن مہیا کرتا ہے. لیکن اس آیت کے اندر جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ اس آیت میں کہا قرآن شفا ہے اور رحمت ہے. پہلے شفا ہے پھر رحمت ہے. شفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شفا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے باڈی کے اندر کچھ انفیکشنز موجود ہیں، کچھ مسائل موجود ہیں، ان کو جب کیور کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل کسی کی سرجری ہوئی ہے، اس کے کٹ لگا ہے، اس کٹ کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ چاہے کتنی بھی ملٹی وائٹامن لیتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ انفیکشن کو ٹھیک نہیں کریں گے، ملٹی وائٹامن کام نہیں کرتی ہے. خدا نے واضح طور پر کہا قرآن شفا ہے. اس سے پہلے شفا حاصل کرو. شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں ان انفیکشن کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر اس کا کیور کیا جائے. اگر میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کیور نہیں کیا اور قرآن کو صرف رحمت سمجھ کر میں پڑھتی رہی، ثواب مل جائے گا، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ جو مقصد قرآن حکیم کا ہے، یعنی میری زندگی کو سنوارنے کا مقصد. مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے اندر مسئلہ کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً مختلف طریقے ہیں. تفاسیر قرآن کو پڑھنا، اس کی جرنلنگ کرنا اور اس میں سوچنا کہ کیا یہ واقعاً میرے اندر مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیے انفیکشن ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. اگر کسی کو آنکھوں کے اندر انفیکشن ہے، آئی انفیکشن ہے، اس کو آپ تھروٹ انفیکشن کی میڈیسن وہ یوز کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا. جہاں پہ ملٹی وائٹامن کوئی فائدہ نہیں دے رہی، رحمت کا پہلو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، وہیں پر شفا کے لیے بھی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. اسی لیے اسلام نے محاسبے کا ایک طریقہ رکھا ہے جس میں ہم اینالائز کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا مسائل موجود ہیں. بس خدا نے قرآن کو شفا بنایا اور رحمت بنایا، لیکن واضح کیا، کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہاں پر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ قرآن اور اللہ کی ذات سے ہمیں یہ بعید لگتا ہے کہ اس کی تو رحمت عامہ ہے،
اس کی تو مرسی اگر ہم دیکھیں تو اسپیسیفکلی کسی خاص گروپ کے لیے، خاص کیٹیگری کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. تو پھر کیوں کہا کہ ظالموں کے لیے خسارہ ہے؟ تو یہاں پر واضح طور پر مفسرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ظالم نہیں بنایا ہے، اللہ نے انسان کو عادل بنایا ہے. لیکن جب انسان ظالم بن جاتا ہے تو پھر وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چاہے وہ ظلم اپنی جان پر کرتا ہے، چاہے وہ ظلم کسی کے اوپر کرتا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بس اس قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے جو چیز بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے جو نیکسٹ سٹیپ ہے، آئیڈینٹیفائی ہوا، علاج کیا. لیکن علاج کے لیے مجھے میڈیسنس جو پرسکرپشن ہے وہ قرآن میں مل گئی، لیکن اس کو میں نے نہیں کھایا، میں نے استعمال نہیں کیا، وہ پڑی رہی، میں نے استعمال نہیں کیا، تو پھر بھی علاج نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے یہ آیت مجھے بتاتی ہے کہ اگر شفا حاصل کرنی ہے تو شفا کے لیے اس میڈیسن کو یوز بھی کرنا ہوگا کہ جو خداوند متعال نے قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان کی ہے. اسی لیے ہم ایک فارسی کی ربائی میں کہتے ہیں کہ بہترین نور ہدایت در جہاں قرآن بود، قفل دوزخ ہم مفاتیح جنا قرآن بود، گر بخوانی آن را دائما بقصد عمل، آن کی بے دہد در بہشت آشیاں قرآن بود. کہا قرآن حکیم فرقان مجید کیا ہے؟ بہترین نور ہدایت ہے، یعنی لائٹ آف گائیڈنس کے لیے لائٹ ہے، ہم سب کو انلائٹن کرنے کے لیے آیا ہے. یہ لاک ہے کہ جو جہنم کو ہمارے لیے بند کر سکتا ہے، اس کے دروازے کو ہمارے لیے بند رکھے گا. ومفاتیح جنا قرآن بود، اور قرآن حقیقت میں جنت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے اس میں کیز موجود ہیں کہ جنت کے دروازے کیسے کھولے جا سکتے ہیں. لیکن یہ امپورٹنٹ حصہ ہے، گر بخوانی آن را دائما بقصد عمل. اگر انسان اس کو پڑھتا ہے، کنٹینیوس اس کو پڑھتا ہے عمل کی انٹینشن کے ساتھ، جو بہشت میں انسان کو آشیاں دیتا ہے یا گھر دیتا ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید ہے. یہ قرآن ہے جو انسان کو شفا بھی عطا کر رہا ہے اور رحمت بھی عطا کر رہا ہے. اس قرآن حکیم فرقان مجید کی اس صفت اور سید الشہداء کے درمیان ایک مقایسے کو خصائص الحسینیہ میں بیان کیا گیا. بہت ہی خوبصورت مقایسہ ہے. آپ فرماتے ہیں القرآن تلاوتہ عبادہ واستماعہ عبادہ والنظر الیہ عبادہ. کہا قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اس کو سننا عبادت ہے، اس پر نظر کرنا عبادت ہے، وعمل الیہ عبادہ، اور اس پر عمل کرنا عبادت ہے. پھر کہتے ہیں الحسین جلوس فی مجلسہ عبادہ، اور حسین کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے. ورثاہ عبادہ، اور ان کے لیے مرثیہ پڑھنا عبادت ہے. وذکر الیہ عبادہ، اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. والبکاء لہ عبادہ، ان کے لیے گریہ کرنا عبادت ہے. پھر کہا القرآن نور والحسین نور، قرآن نور ہے اور حسین نور ہے. زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حصہ بہت خوبصورت ہے. القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، بلیورز کے لیے. والحسین شفاء للامراض الباطنہ وتربتہ شفاء للامراض الظاہرہ. کا حسین ابن علی کا جو وجود ہے، وجود حسین، شخصیت حسین، وہ انسان کے باطنی امراض کا علاج ہے. اور باطنی امراض جو کہ زیادہ مشکل ہے جن کو ڈیل کرنا. کہا لیکن اچھا اگر حسین کی مجلس میں آئے ہیں تو صرف باطنی مرض کو یا روح میں جو مسائل موجود ہیں اس کا حل ہے کیا؟ نہیں. وَتُرْبَتُهُ شِفَاءٌ لِلْأَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ، اور حسین کی تربت شفا ہے ظاہری امراض کے لیے. بس پروردگار نے اس شخصیت کے اندر جو صفات رکھی، ان صفات کو سمجھنا تو ایک الگ باب ہے، کیونکہ یہ شخص نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے. ان سے منسوب اس تربت کو اگر ہم سمجھ لیں تو وہی
بہت بڑی بات ہے۔ آج چند روایات میں آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا اور زمین لرزنے لگے گی تو پروردگار عالم کے اذن سے زمین کے ایک خطے کو آسمان کی جانب، زمین کے ایک ٹکڑے کو آسمان کی جانب لے جایا جائے گا، اور وہ زمین کوئی اور زمین نہیں ہوگی بلکہ وہ زمین کربلائے معلیٰ کی زمین ہوگی۔ کا ایک مرتبہ جیسے ہی وہ زمین آسمان پر پہنچے گی تو وہ جو بہشت سالوں سے تیار کی جا رہی تھی وہ اس زمین کی روشنی اور چمک کو دیکھ کر ششدر رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی، اور اس سے سوال کرے گی کہ تم کون سی زمین ہو، تمہاری چمک۔ آپ دیکھیے، ایک زمین جو اس ارتھ کا حصہ رہی اور ایک زمین جو بہشت جو آسمانوں پر تیار کی گئی، کہا لیکن اس کے باوجود وہ زمین جو زمین پر رہ کر تیار ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ خود بیان کرے گی۔ کہا وہ سوال کرے گی تم کون سی زمین ہو، تو اس موقع پر وہ سرزمین ایک مرتبہ کہے گی کہ میرا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے میرے وجود کو سید الشہداء شباب اہل الجنہ کے وجود کے لیے منتخب کیا، اور ان کے وجود کی وجہ سے پروردگار نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ میں قطعہ بہشت قرار پائی، اور جنت کی تمام زمینوں میں سے سب سے زیادہ مقام پروردگار نے میرا قرار دیا ہے۔ یہ آپ اگر یہ چیز سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بعض اوقات جب انسان کربلائے معلیٰ جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ بعض افراد ان جملات کو آ کر بیان کرتے ہیں، بلکہ آغا شوشتری یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ افراد عراق جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کربلا گئے تھے۔ ہاں، عراق میں تو نجف بھی ہے، عراق میں تو کاظمین بھی ہے، عراق میں تو سامرا بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کربلا گئے تھے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کی وجہ وہ صفت ہے کہ جس میں سید الشہداء ہمیں مظہر نظر آتے ہیں۔ پروردگار عالم کے حوالے سے سورہ روم کی آیہ مجیدہ یہ کہتی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو توحید کی فطرت پر خلق کیا ہے۔ یعنی جو لوگ ایون ایتھسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یا گناہ گار ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتا، ایک اللہ کی بات نہیں مانتا، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو دل کے ایک گوشے میں اسے پتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو مدد کرے گی۔ اسے کہتے ہیں فطرت توحیدی۔ آغا ششتری کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو پروردگار عالم نے اس صفت میں اپنا مظہر بنایا ہے۔ کہا وہ افراد جو حسین ابن علی کا انکار بھی کرتے ہیں، ان کے دل کا بھی ایک گوشہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی کے پاس کچھ خاص موجود ہے، ایک خاص محبت ہے جو موجود ہے، اور حسین سے محبت کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ مومن ہونا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایمان کا گوشہ ہے تو یہ آپ کی فطرت میں محبت حسین شامل ہے۔ اس کو مزید واضح کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ بس یہاں پر یہ جو عنصر ہے اللہ کی فطرت توحیدی انسان کے اندر رکھنا، آپ نے کہا کہ حسین ابن علی کے جو محبت ہے مومنین کے دلوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں
حسنین شریفین موجود نہیں، ان کی تلاش میں نکلے، باغ میں پہنچے، جناب مقداد ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ امامان حسنین ایک باغ میں سو رہے ہیں، امام حسن ایک مقام پر، امام حسین ایک مقام پر ہے۔ ایک مرتبہ رسول گرامی امام حسین کے قریب گئے اور جا کر بوسے دینے لگے، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو گئے۔ جناب مقداد نے سوال کیا، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین بڑے ہیں امام حسن سے، آپ امام حسین سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہ ایک عجیب مختلف محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا محبت الحسین مکنونۃ فی بواطن المؤمنین، کا حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں اور باطن کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اس امر کو سمجھیے گا۔ ابھی کچھ روز پہلے شام کی حکومت کی جانب سے ایک آفیشل لیٹر نکالا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جتنی بھی شاپس ہیں، جتنے بھی بازاروں کے اندر نام لکھے گئے ان کو مٹا دیا جائے، شاپس کے نام بدل دیے جائیں، انڈسٹریز کے نام اہل البیت سے بدل دیے جائیں۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں جو چیزیں ظاہر پر لکھی ہوتی ہیں ان کو تو مٹایا جا سکتا ہے سیاست سے، لیکن جو چیزیں دلوں پر لکھی ہوتی ہیں ان کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کو آپ کبھی نہیں مٹا سکتے۔ ظاہری طور پر ہم نے دیکھا تاریخ میں بہت سی کوششیں کی گئیں، لیکن یہ امر واضح رہا کہ یہ افراد اور ان کا نام باقی ہے۔ ایک اور روایت آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی، اس تربت کی کیا فضیلت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تربت اس کا اتنا مقام ہے کہ جب انسان اس تربت پر سجدہ کرتا ہے، بعض اوقات ہمیں بغیر ٹیکس کے کچھ بلیسنگز مل گئی ہیں، ہم پیدا ہوئے شیعہ گھر میں اور ہم اس تربت پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہم یہ جو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے مجھے تربت مہیا ہوئی ہے، تربت سید الشہداء، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جو شخص بھی تربت سید الشہداء پر سجدہ کرتا ہے، پروردگار عالم 7 ہرڈلز آسمان تک پہنچنے والے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جب آپ نے تربت پر سر رکھا ہوا ہے اور آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ وہی ہرڈلز، وہی حجاب کہ جنہیں حجاب ہفتگانہ کہتے ہیں، ان حجاب ہفتگانہ کے ہٹنے کے بعد آپ کی بات ڈائریکٹلی بارگاہ عزتی میں پہنچ رہی ہے۔ اس کے مقام، اس کے مرتبے کو سمجھیے۔ اس تربت سے بنی ہوئی تسبیح کی فضیلت کے حوالے سے ایک چیز ہدیتاً آپ کے لیے پیش کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان، ہمارے پاس بعض اوقات آپشن ہوتا ہے کہ ہم اس تربت سے بنی ہوئی تسبیح پڑھیں یا دوسری تسبیح پڑھیں۔ بعض اوقات انسان اس تسبیح کو اس لیے لیتا ہے کہ وہ تسبیح جو تسبیح بنی ہے تربت امام حسین سے، اس کی رسپیکٹ زیادہ، اس کی حرمت زیادہ ہے، تو جنرلی ہم دوسری تسبیح استعمال کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس تربت سے بھی کبھی تسبیح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت کہتی ہے کہ اگر آپ تربت سید الشہداء سے بنی ہوئی تسبیح سے ذکر الہی کرتے ہیں تو اس کا ثواب 70 ٹائمز زیادہ ہے، عام تسبیح کی نسبت 70 ٹائمز زیادہ ہے۔ جس کی تربت کو اتنی شفا عطا کر دی جائے، جس کی تربت کو اتنا مقام عطا کر دیا جائے، جس کی تربت کو وہ منزلت ملے کہ روایت کہتی ہے کہ کعبہ کی خلقت سے 24,000 سال قبل کربلا کی زمین کو خلق کیا گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہے، جب یہ روایات پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا اور بعض ذہن وہیں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین نے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے جو قربانی دی، اس کو سید الشہداء کی قربانی سے دینے سے ہزاروں سال قبل ایڈمائر کیا گیا، کربلا معلی کی سرزمین کو فضیلت عطا کر کے۔ بس سید الشہداء کی یہ جو تربت ہے اور سید الشہداء کا جو وجود ہے، اس وجود کے حوالے سے روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں کہا گیا کہ ان پر اگر انسان آنسو بہاتا ہے تو اس آنسو بہانے کا مقام بھی مختلف ہے۔ آپ کسی کے غم میں گریہ کرتے ہیں تو ایک امت کے یا ایک انسان کے درد رکھنے کے اعتبار سے اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں سوچ کر اس لیے بیان کری ہوں کیونکہ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، اسے مرور زماں کے ساتھ بہت مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔
یہ وہ روایت ہے کہ جس میں کہا گیا رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس روایت کو بعض نے کہا رسول نے، بعض نے کہا کہ امام ششم نے اس روایت کو نقل کیا. بہرکیف روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سید الشہداء کے غم میں ایک فلائی، ایک مکھی کے پر کے برابر، ونگ کے برابر، فلائی کا سائز اور اس کے ونگ کا سائز، اس کے برابر کا ونگ، فلائی نہیں، ونگ کے برابر بھی اگر کوئی آنسو بہاتا ہے، پروردگار عالم غفر لہ ذنوبہ، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سید علی حسینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عاشور کا دن تھا اور امام رضا علیہ السلام کا حرم تھا، اور اس روایت کو ایک مداح نے بیان کیا، اور جب وہ اس کو پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ روایت سچی ہو، ڈینائی کیا. کہتے ہیں کہ اگلے روز وہ شخصیت دوبارہ تشریف لائیں اور وہ بہت رو رہے تھے. کہا کہ میں نے رات عالم خواب میں ایک منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ جنت پوری طرح سے سجی ہوئی ہے، دمک رہی ہے، چمک رہی ہے، اور جہنم پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہے. اس موقع پر میں نے دیکھا ایک مقام پر کچھ افراد نورانی شخصیات موجود ہیں. میں نے سوال کیا، کہا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ حوض کوثر ہے، اور اس پر اس وقت امیر المومنین موجود ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا موجود ہیں، رسول گرامی موجود ہیں. کہا میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے بی بی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کہا بی بی میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دیجئے. کہا بی بی نے ناراحتی سے مجھ سے کہا کیا تم وہی نہیں ہو کہ جس نے میرے بیٹے کے حوالے سے گریے کی فضیلت کی روایت کو رد کیا تھا؟ کہا بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. سمجھنا ہے مجھے اس وقت، اس زمانے میں، اس دور کے اندر جہاں میں سمجھتی ہوں کہ شاید میری کچھ ریسرچ یا میرا کچھ کام کافی ہے ان چیزوں کو ڈینائی کرنے کے لیے، مجھے سوچنا ہے یہ جو مجلس ہے، یہ جو منزلت حسین ہے، یہ جو بقائے حسین ہے، یہ جو گریہ حسین ہے، یہ جو مرثیہ برائے حسین ہے، یہ سب ہماری سوچ اور امیجنیشن سے بیونڈ ہے کہ اس کو اہل البیت کیسے لیتے ہیں اور اہل البیت اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرنا چاہتے ہیں. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہا کیسے نہیں ہو سکتا کہ انسان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے حسین ابن علی کے غم میں اور اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ آنسو گناہوں سے معافی کے لیے بہا ہے. یعنی اگر انسان اس نیت سے اس آنسو کو بہا رہا ہے تو یہ آنسو یقیناً توبہ کی صورت رکھتا ہے اور یہ اس آگ کو بجھانے کی اپنے اندر طاقت اور قوت رکھتا ہے. بس عزیزان گرامی قدر، مجھے سمجھنا ہے ہم جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ان شخصیات نے اس مقام تک ہمیں پہنچانے کے لیے بہت سیکریفائزز کیے ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں. آج جب آپ پرسہ پیش کریں گے روز شہادت میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، تو یہ سوچ کر پرسہ پیش کیجیے گا آپ جب آنسو بہانا چاہتے ہیں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، آپ پر تازیانے برسانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے چہرے پر تماچے لگانے والا، آپ کو تکلیف پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب بھی آپ ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں تو یہ بات یاد رکھا کیجئے، سید الشہداء کے لیے سکینہ بنت الحسین ایک قیمتی تحفہ ہے کہ جسے آپ نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں طلب کیا ہے. اور جناب سکینہ کے آنسو، میں نے کل آپ سے کہا کہ ایک ایک آنسو جو بی بی بہاتی رہی اس کے پیچھے ایک پروٹیسٹ ہے، اس کے پیچھے ایک قیام ہے، اس کے پیچھے ایک سٹینڈ ہے. لیکن سید الشہداء کے لیے جناب سکینہ کے آنسو دیکھنا بہت بہت مشکل تھا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں گی. کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء آخری وداع کے لیے پہنچے ہیں خیمے میں اور خیمے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے صدائے الوداع کو بلند کیا، اس موقع پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا باہر تشریف لائیں اور جناب سکینہ گریہ کر رہی تھیں اور ایک سوال کرتی تھیں، اسلمت للموت، بابا جان کیا آپ موت کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں اور آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
उस मौके पर सैयद शुहदा ने जनाब सकीना को अपनी गोद में बिठाया और कहा, सकीना मेरे जाने के बाद आप पर बहुत मुसीबतें आएंगी, आपको सब्र करना होगा, सब्र का दामन न छोड़िएगा। मेरे जाने के बाद आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सकीना सब्र के साथ उन परेशानियों का सामना कीजिएगा। कहते हैं जब आप ये गुफ्तगू कर रहे थे तो जनाब सकीना की आंखों से आंसू निकलने लगे और सैयद शुहदा ने जैसे ही वो आंसू देखे तो एक मर्तबा कहा, सकीना मेरी जिंदगी में अभी गिरिया न कीजिए, जब आप मेरी लाश पर आएंगी तो गिरिया कीजिएगा। मैं दस बस्ता अर्ज करूंगी, सैयद शुहदा जनाब सकीना को अभी रोने दीजिए, क्योंकि बाद में रोने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और ये कोई मुबालगा नहीं है, ये बच्ची जब रोना चाहती थी तो ताज़ियाने बरसाए जाते थे। बस ये सकीना बिंतल हुसैन रास्ते से गुजरती हुई कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों की मुश्किलात को बर्दाश्त करते करते जिंदान में पहुंची। और एक रात वो आई कि जब जनाब सकीना को बड़ी मुश्किल से नींद आई। वो जो बाबा के सीने पर सोती है उसे आसानी से नींद नहीं आती थी। कहते हैं जब जनाब सकीना सो गई, आलम ख्वाब में देखा कि आसमान से एक अमारी उतरती है और उस अमारी से कुछ बीबियां उतर रही हैं। आपने सवाल किया साथ में मौजूद खवातीन से, ये बीबियां कौन हैं? कहा ये हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हैं, ये बीबी आसिया हैं, ये बीबी हव्वा हैं। कहा वो जो खातून जिसकी कमर झुकी हुई है, वो जो अपने पहलू को थाम कर गिरिया कर रही है, वो कौन सी बीबी है? कहा वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। कहा ये बीबियां कहाँ जा रही हैं? कि कहा ये सब बीबियां करबला सैयद शुहदा का पुरसा पेश करने के लिए जा रही हैं। कहते हैं जैसे ही जनाब सकीना ने जनाब फातिमा ज़हरा को देखा, एक मर्तबा दौड़ती हुई जनाब फातिमा के पास गई और जाकर कहा, दादी जान आपको पता है बाबा की शहादत के बाद इन्होंने हम पर रहम नहीं किया, ये हम पर ताज़ियाने बरसाते रहे, इन्होंने हमारे खैमों को आग लगा दी, मेरा दामन जल गया, मेरी बालियां छीन ली गई, हम पर ताज़ियाने बरसाते रहे। कहते हैं जब ये मसाइब जनाब सकीना बयान कर रही थी, तसव्वुर कीजिए किसी और का मसाइब पढ़ना और है, सकीना का सैयदा के लिए करबला की मुसीबत बयान करना और है। कहते हैं जैसे ही बीबी ये मसाइब बयान कर रही थी, एक मर्तबा जनाब फातिमा ने कहा, सकीना बस और मुसीबत बयान न करे, फातिमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर एक मर्तबा जनाब फातिमा ने अपने अबा के दामन से कुर्ते को निकाला जो खून आलूद था और कहा, सकीना मैं इन तमाम मुश्किलात में आपके साथ साथ मौजूद थी। जब आपके बाबा ज़ीन से जमीन पर गिरे मैं उस वक्त भी मौजूद थी। जब आपके बाबा का गला काटा गया मैं उस वक्त भी मौजूद थी। ये कहकर बीबी ने उस कुर्ते को दिखाया और कहा, ये कुर्ता हुसैन का खून आलूद कुर्ता है, ये कुर्ता रोज़े क़यामत तक फातिमा के साथ रहेगा। बस एक मर्तबा जनाब सकीना की आंख खुली, बीबी ने इस ख्वाब को बयान किया और जैसे ही आपने इस ख्वाब को बयान किया, तमाम के तमाम जिंदान में मौजूद असीर गिरिया करने लगे। और जब उसरा के बुका की आवाज बुलंद हुई तो यजीद लईन ने सवाल किया, कहा ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कहा आज हुसैन की यतीमा बहुत बेचैन है। यजीद ने कहा उस बच्ची के लिए हुसैन का सर ले जाओ, ये अजीब मुलाकात है हुसैन के सर के साथ। मैंने आपके लिए उस मंजर को बयान किया जब हुसैन ने सब्र के लिए सकीना को तैयार किया। एक वो मंजर था जब विदा करने के लिए खैमे पर आए थे, और एक वो मंजर है कि जब सरे हुसैन सकीना के पास पहुंचा। तसव्वुर कीजिए इस बीबी ने शामे गरीबा में बदने हुसैन की ज़ियारत की। आज हुसैन
پہنچا، تشت میں تھا، تشت پر کپڑا رکھا تھا. بعض افراد کہتے ہیں کہ بچی نے کہا مجھے غذا نہیں چاہیے، کہا غذا نہیں ہے، کپڑے کو ہٹایا، سر سید الشہداء امام حسین کو دیکھا، بڑھ کر سر کو اٹھایا. جناب سکینہ کی عجیب ملاقات ہے، اپنی آغوش میں رکھا، آغوش میں رکھ کر غور سے دیکھنے لگی، عجیب سوال کیے. کہا بابا آپ کی شہرگ گردن کو کس نے کاٹا؟ بابا آپ کے سر پر یہ کیسی خاک موجود ہے؟ بابا یہ آپ کے چہرے پر اتنے زخم کیسے لگے ہیں؟ ایک سوال کو سمجھ کر گریہ کیجئے گا. کہا بابا یہ آپ کے چہرے پر کس کا خون لگا ہے؟ میں دست بستہ عرض کروں گی بی بی جان یہ سوال بڑا سخت ہے، کیونکہ حسین کے چہرے پر نہ صرف اپنا خون لگا ہے بلکہ شیر خوار علی اصغر کا خون بھی حسین کے چہرے پر لگا ہے. بس ایک مرتبہ یہ کہتے کہتے جناب سکینہ نے اپنے سر کو سر مبارک پر رکھ دیا، اب سر اٹھاتی نہیں ہے. زین العابدین آگے بڑھے، بڑھ کر بچی کو تھاما، ندا بلند کی ان للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک مطلب کو سمجھ کر گریہ کیجئے گا، وہ حسین کی مصیبت تھی. کبھی علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، کبھی قاسم کی بکھری ہوئی لاش کو اٹھایا، کبھی علی اصغر کے لاشے کو لے کر آئے. یہ زین العابدین کا امتحان ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود ہیں، پیروں میں بیڑیاں موجود ہیں، سکینہ کا جنازہ اٹھانا ہے، اس معطر بدن کو دفن کرنا ہے. السلام علیک ایھا المظلومہ، السلام علیک یا رقیہ بنت الحسین، السلام علیک یا سکینہ